دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام بندے کو تو ان معاملات کا پتہ نہیں، اور پتہ صرف علماء کو ہے۔ اور اگر واقعی کوئی سنی بریلوی عالم ہے اور صرف اتنا بیان کر دیتا ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطائے اجتہادی پر تھے، اور جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، صرف سمجھانے کے لیے جیسے زمین آسمان میں فاصلہ ہے نا، تو یوں سمجھ لیں اتنا ان دونوں کے مقام اور مرتبے میں فاصلہ ہے، بالکل ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اللہ پاک نے بہت بہت شان و شوکت اور بہت بہت رتبے عطا فرمائے ہیں، مگر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، اور ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو ان کی شان میں بے ادبی نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ ان کی خطائے اجتہادی کو غلطی سے بھی غلطی نہیں کہنا، اور جو غلطی سے بھی غلطی کہے تو یہ اس کی خطائے منکر ہے۔ یہ خطائے اجتہادی غلطی نہیں کہلاتی، بلکہ خطائے اجتہادی پر بھی مجتہد کو ایک اجر دیا جاتا ہے۔ یہ علماء اس ٹرم سے اصطلاح سے زیادہ واقف ہیں، تو اس حد تک تو بے ادبی نہیں ہے جو میں نے عرض کیا۔ اب اگر کوئی واقعی بے ادبی کرتا ہے تو وہ بڑا بدبخت ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، مگر میں نے تھوڑا سا یہ بھی محسوس کیا ہے کہ بیان کرنے والا بے ادبی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ ایک بات یا ایک واقعہ سنا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے، کوئی آیت یا حدیث پڑھ رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو بے ادب، گستاخ اور کیا کیا ٹائٹل دے دیتے ہیں۔ اب حقیقتاً کون بے ادب ہے کون نہیں، اس کا فیصلہ اب کسی معتدل سنی بریلوی عالم اور مفتی سے کروائیں، کسی جوشیلے مبلغ سے نہ کرائیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، ایک دو علماء مشہور ہیں، وہ ہر ایک کو بس سیدنا امیر معاویہ کا بے ادب ہی قرار دے رہے ہیں، اور ان کو سوشل میڈیا پہ دوسرا کام ہی نہیں آتا۔ تو ایسوں سے نہ پوچھیں آپ، بلکہ اپنے قریبی کسی دارالفتاء میں تشریف لے جائیں اور وہاں جا کر صورتحال بیان کر کے معلومات لے لیں۔ مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا، قائل جو ہے وہ اپنے کہنے کا ذمہ دار ہے، لوگوں نے کیا سمجھا وہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھا جو لوگوں کی نہ سمجھی ہے نا، سمجھانے والے کا کیا قصور ہے اس میں؟ اور اب یہ ایک نیا ٹرینڈ نکل پڑا ہے کہ بھی ذکر اہل بیت کرنا ہی نہیں، مطلب کہ صحابہ کرام کا صرف ذکر کرنا ہے، اہل بیت کا نہیں ذکر کرنا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مطلب بد مذہبوں کا طریقہ ہے، فلاں فرقے کا طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی زیادہ ذکر اہل بیت کرے، بالخصوص جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر زیادہ کرے، تو اس کو اٹھا کے تفضیلی کا لیبل لگا دیتے ہیں۔ یہ ظلم، یہ زیادتی بھی ہو رہی ہے، تو اس سے بھی لوگوں کو باز آنا چاہیے۔ سمجھے بات کو؟ راہ سنت جو ہے اور جو اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے وہ درمیانی راہ ہے، اہل بیت کا بھی ذکر ہے، اس میں صحابہ کا بھی ذکر ہے، جس کی جو شان اور مرتبہ ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اور دوسرے سے اگر خطا اجتہادی ہوئی ہے تو صرف اس حد تک بیان کیا جاتا ہے، وہاں بھی بے ادبی کا پہلو نہیں آنے دیا جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اللہ والوں کا با ادب بنائے، ادب احترام کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالحین کے نقش قدم پر چلائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔